الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد تکریم معزز سامعین و حاضرین کرام، خالق لم یزل نے کتاب رحمت یعنی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ گرامی قدر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو باقی کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ صرف اجر و ثواب نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور حدیث قدسی ہے، الہ العالمین نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ ایک انسان وہ ہے جو ہر وقت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا اور نہ ہی رب سے سوال کر سکتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو ہر وقت رب العالمین سے سوال کرتا رہتا ہے۔ یہ پہلا انسان جو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، رب سے سوال نہیں کر سکتا، رب کا ذکر نہیں کر سکتا، تو الہ العالمین فرماتا ہے کہ میں رب اس بندے کو مانگنے والے سے افضل اور اعلیٰ عطا فرماتا ہوں۔ کفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، و کما قال علیہ السلام، قرآن مجید کو دیگر کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح رب العالمین کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لا حسد الا علی اثنین، کہ حسد جائز نہیں سوائے دو بندوں پر، یعنی دو بندوں پر حسد جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد جائز نہیں۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ انسان جس کو رب العالمین نے قرآن عطا کیا، فہو یقوم آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، دوسرا انسان وہ ہے جس کو رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور وہ رات دن اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، سرائیں بنا رہا ہے، نیک کاموں میں صرف کر رہا ہے۔ یہ دو بندے ایسے ہیں جن پر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ان پر حسد جائز ہے، رشک جائز ہے، یعنی ہر بندہ یہ دعا کرے، اے الہ العالمین، جس طرح تو نے فلاں بندے کو قرآن عطا کیا ہے، اس طرح مجھے بھی قرآن عطا کر، کہ وہ رات دن تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، میں بھی رات دن تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہوں گا۔
اے الہ العالمین کہ فلاں بندے کو تو نے مال عطا کیا ہے، وہ رات دن تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اے الہ العالمین مجھ کو بھی مال عطا کر کہ میں بھی رات دن تیرے راستے میں اپنے مال کو لوٹاتا رہوں۔ اسی طرح اور مقام پر ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ثلاث تحت العرش یوم القیامت، کہ تین چیزیں قیامت کے دن رب کے عرش کے نیچے ہوں گی۔ القرآن، ان میں سے پہلی چیز قرآن ہے، یحاج العبادہ، کہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا، اے الہ العالمین فلاں بندے نے دنیا کائنات کے اندر میری تلاوت کی ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ لہو ظاہر و باطن، اور اس قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور دوسری حدیث کہ قرآن جب رب العالمین کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ فلاں بندے نے میری دنیا کے اندر تلاوت کی ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، الہ العالمین کہ میں قرآن سفارشی ہوں کہ تو اس کو شرافت اور کرامت کا تاج پہنا دے۔ الہ العالمین اس بندے کو تاج عطا فرما دے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے الہ العالمین اس کو جنتی جوڑے عطا فرما دے۔ الہ العالمین عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے الہ العالمین اس بندے سے تو راضی ہو جا۔ الہ العالمین یہ اعلان فرمائے گا، اے قرآن میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر گرامی قدر دوسری چیز جو رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوگی، والامانت، امانت ہے کہ کسی انسان نے اس دنیا کائنات کے اندر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی اور اس بندے نے امانت میں خیانت نہیں کی، تو وہ امانت عرض کرے گی، عرض کرے گی، الہ العالمین فلاں بندے نے میرے اندر خیانت نہیں کی، میری شفاعت بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور تیسری چیز والرحم، صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، تنادی، وہ ندا کرے گی، الا من وصلنی وصلہ اللہ، من قاطعنی قاطعہ اللہ۔ اے الہ العالمین جس انسان نے دنیا کائنات کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کی ہیں، رشتہ داریاں قائم کی ہیں، اس بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دے۔ اور جس نے دنیا کائنات کے اندر رشتہ داریاں توڑی ہیں، تعلقات ختم کی ہیں، تعلقات منقطع کی ہیں، اے الہ العالمین اس بندے کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پھر گرامی قدر جو انسان اس دنیا کائنات کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، الہ العالمین اس بندے سے فرمائے گا، اقرا، قرآن پڑھتا جا، ورتقے، جنت کی منازل طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا کائنات کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں پر قرآن کریم کی آخری آیت کا اختتام ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ گرامی قدر غور فرمائیں، قرآن مجید کی 6666 آیات مقدسہ ہیں۔ الہ العالمین اس بندے کو جنت کے اندر 6666 مقام عطا فرمائے گا۔ پھر وہ انسان جس نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، خالق کائنات اس کے والدین کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من قرأ القرآن، جس انسان نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے یعنی احکامات میں سے اس پہ عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، البسا والدہ تاجن یوم القیامت، الہ العالمین اس بندے کو قیامت کے دن ایک تاج عطا فرمائے گا، ضوءہ من ضوء الشمس، جس کی چمک اور دمک سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔
پھر گرامی قدر یہ تو اس قاری قرآن حافظ قرآن کے والدین کو عطا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اس قاری قرآن کو رب العالمین ایک نور کا تاج عطا فرمائے گا اور اس کے والدین کو جنتی جوڑے عطا فرمائے گا کہ تمام دنیا کائنات ان جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دنیا والے پوچھیں گے، بلکہ وہ والدین خود پوچھیں گے، اے الہ العالمین، یہ تو نے جو ہم پہ انعام کیا ہے، ہم کو ایسے جوڑے عطا کیے ہیں کہ دنیا کائنات ان جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کس نیکی کے عوض ہم کو عطا کیے گئے ہیں؟ الہ العالمین فرمائے گا کہ تمہارے بیٹے نے دنیا کائنات کے اندر قرآن پڑھا تھا، اس کے عوض میں رب العالمین نے تم کو یہ جوڑے عطا کیے ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رب العالمین اس قاری قرآن کو حکم دے گا کہ قرآن پڑھ۔ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، رب العالمین اس کے والدین کے جنت کے اندر درجات کو بلند فرمانا شروع کر دے گا۔ اور قرآن مجید کی 6666 آیات مقدسہ ہیں۔ رب العالمین اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن کے والدین کو جنت کے اندر 6666 مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جمع الفوائد کے اندر آتا ہے اور طبرانی سے نقل کیا گیا ہے کہ جو والدین اپنے بیٹے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں، الہ العالمین اس بچے کے والدین کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو والدین اپنے بچے کو ناظر قرآن مجید پڑھانے کے بعد حفظ کراتے ہیں، الہ العالمین اس بچے کے والدین کے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، اگلے اور پچھلے گناہ ہیں، وہ بھی معاف فرما دے گا، اور قیامت کے دن ان کے والدین کا جو چہرہ ہے بدر کامل کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے قرآن مجید عطا کیا ہے، پھر دنیا کے اندر کسی انسان کو کوئی اور عہدہ عطا کیا ہے، تو یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن جس کو رب العالمین نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اگر یہ خیال کرے کہ فلاں بندے کو مجھ سے اعلیٰ اور افضل عہدہ عطا کیا گیا ہے، تو اس بندے نے کفر کیا ہے، کیونکہ رب العالمین کا کلام تمام کائنات کے انعاموں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے اس کلام کی، اس انعام کی ناشکری کی ہے۔ گرامی قدر، آج ہم ذرا اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں آئے گا کہ ہمارے والدین دنیاوی معاملات سکھانے کے لیے، دنیاوی ہنر سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو کسی کاریگر کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو وہ بچے تمام عمر ہنر سیکھتے ہیں جس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ بہت ہی چند خوش قسمت والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کراتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو حفظ کریں، تاکہ ان کی بھی دنیا سنور جائے اور قیامت کے دن الہ العالمین ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل تمام احباب کو قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔